سمجھ کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں 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 دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے بقی ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے بقی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترانے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترانے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب
یوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں تو مدینے کی نجل سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ محمد فیضان صاحب ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک مقدس بابرکت سونے نام جڑا رزق دے وہ شخص کو جنہ شیش محل رزق دے وہ شخص کو جنہی ککھا نال بڑی جھوپڑی رزق دے لاوارساں کو بے وارساں کو جڑے زمین پہ ستے پہ فوٹ پاتھ پہ ستے پہ زمانے دیاں دنیا دیاں ٹھوکریں ستے پہ تیرے سے پہنچتے وہ کیڑے تک جڑا پتھرہ دے تھلے زمین دی تہ در تہ پلدہ یار یہ پاور میں کیا اٹھ دے دو پاور میں ہے ایک شور اٹھا پاور میں بھی نہیں ہے ایکسٹرا کہ طوفان آ رہا ہے اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے اسپیکر کہ وہ کراچی کی سائل سے ٹکرا کر شاید کراچی کو الٹ پلٹ دے گا سائنس پہ یقین کرنے والوں نے کہا بالکل یہ طوفان آئے گا اور ہمیں نیست و نابود کر دے گا لیکن روحانیت پہ ایمان لانے والوں نے کہا طوفان کی کیا مجال کہ عبداللہ شاہ نگری میں آ رہے نہیں آ رہی پوری کائنات میں دو شہر ہیں ایک مدینۃ النبی ہے اور ایک مدینۃ الاولیاء ہے مدینۃ الاولیاء ملتان مدینۃ النبی میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ کا شہر ہے وہاں ملائکہ یوں رہتے ہیں سایہ کرتے ہیں یہاں ملائکہ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں کو دیکھ بھال کے رکھیں آنکھیں کھول کے رکھیں کہ کیا خبر کس مقام پہ کون سا فرشتہ سجدہ ریز ہو اپنے رب کی سچائی وحدانیت بیان کر رہا مدینۃ الاولیاء ملتان کو یہ مرتبہ کیسے مل گئے ولیوں کو حکم ہوا کہ جاؤ اس دھرتی کو تم ہے تو یہ شہر لیکن اسے تم اولیاء کا شہر بنا یہی وجہ ہے کہ پھر یہاں جوک در جوک ولی آنے لگے اور یہ شہر مدینۃ الاولیاء ملتان بن گیا وہ سنا ہوگا نا 65 کی جنگ میں کہ جہاز بم تو گراتے تھے
لیکن ایک سبز کپڑوں میں بابا تھا جو بم کو یوں پکڑ کے زمین پہ رکھ دیتا تھا. تو یہ ولیوں کی کرامت ہے اور ہم انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ہم ولیوں کے شہر میں رہ رہے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ہمسائیگی نصیب ہوئی ہے کن کی؟ حضرت ملا موج سرکار رحمت اللہ علیہ کی. خوش نصیب ہیں کہ آپ ہمسایہ ہیں ان کے. اور یقین کریں کہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی کی تعظیم کی روز قیامت اس کی تعظیم میرے ملائکہ کریں. خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا. خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے. بھئی آسان سی بات ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ سیدھی سی بات ہے کہ اے اللہ ایک بات یاد رکھ، تیرا پیارا کون؟ محمد. اور ہمارا پیارا کون؟ محمد. اللہ کو بھی اس سے پیار، اللہ کے بندوں کو بھی اس سے پیار. تم کہتے ہو کہ تمہارا محمد نور نہیں ہے، وہ ایک خاکی بشر ہے. میں کہتا ہوں نہیں، وہ نور بھی ہے اور نور علا نور بھی ہے. چلے تمہاری بات کو بڑا کرتا ہوں، میں تمہاری بات کو بڑا کرتا ہوں. میرے نبی پاک بقول تمہارے وہ ہیں خاکی، میں کہتا ہوں نوری. تو یہ بتائے ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ تو نوری مخلوق ہے نا. تو پھر نوری مخلوق کو میرے اللہ نے کہا میرا نبی سو رہا ہے، جا اس کے طلبوں کو چوم کے پیار کر. یعنی یہاں نور خاک کو چوم رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ خاک نہیں تھی، اگر خاک ہوتی نور کبھی نہ چومتا. یہ بھی نور تھا اور یہ نور اعلیٰ نور تھا. ان کی بات کو بڑا کرتا ہوں. شب معراج پہنچے، پہلا آسمان آیا، دوسرا آسمان آیا، تیسرا آسمان آیا، چوتھا آسمان آیا. زمین سے دونوں ہی چلے تھے، ایک نوری تھا ایک خاکی تھا. بقول ان کے خاکی، بقول میرے نوری. ایک نوری تھا ایک خاکی تھا، دونوں زمین سے چلے. پہلا دوسرا تیسرا چوتھے آسمان پہ پہنچے تو اللہ نے کہا کہ سواری کو روکو اور تمام انبیاء سے کہا کہ میرا محبوب پیغمبر آ رہا ہے، یہ تمہیں سلام کرتا جائے گا، تم اسے جواب دیتے رہنا. چوتھے آسمان پہ صف بندی ہو گئی. سبھی انبیاء کرام کی صف بندی ہو گئی. سب سلام کرتے رہے اور آپ جواب دیتے رہے. اب اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ میں نے انہیں نبوت کن بنیاد پہ دی. تو نبی پاک نے یہ سوال کیا کہ اے انبیاء کرام یہ بتائیں کہ آپ کو نبوت کن بنیادوں پہ ملی. کہا پہلا کہ اللہ کی وحدانیت یعنی توحید. جب توحید کا اقرار کیا ہوگا تو کیا کہا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. کیا کہا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. دوسری محمد عربی کی اطاعت. جب محمد عربی کی اطاعت کی ہوگی تو کیا کہا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. تو یوں یہ کلمہ آج کا نہیں بلکہ صدیوں پہلے سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہاں سے پھر سفر شروع ہوتا ہے. ایک مقام پہ تم کہتے ہو کہ نبی خاکی ہے، میں اور آپ کہتے ہیں کہ نبی نور ہے. ایک مقام پہ نور رک گیا اور کہا کہ اگر میں انگلی کے پور کے برابر بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. یہاں سوال ان سے ہے کہ کیا خاکی اوپر جا سکتا ہے؟ نہیں. خاک کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ نہیں. نبوت اوپر جا سکتی ہے اس لیے کہ نبی نور بھی ہے اور نور علا نور بھی ہے. جو نور تھا اس کو وہاں روک دیا گیا اور جو نور علا نور تھا وہ اللہ تعالیٰ سے دیدار کرنے اللہ تعالیٰ کے قریب جا پہنچا. تو آج سے یہ بات واضح ہو چلی کہ میرے نبی کو کوئی خاکی نہ کہے، اس لیے
کہ زمزم و کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا، اگر نچوڑ ڈالوں ساتوں سمندر راحت، اگر نچوڑ ڈالوں ساتوں سمندر راحت، میں ایک محمد کی میم لکھ نہیں سکتا، جو ایک میم نہیں لکھ سکتا کہاں اس منصب کو، لیکن کہا کہ تم درود پڑھتے رہو۔ جبرائیل امین آئے کہنے لگے، ایک فرشتہ تھا بڑا مقرر تو اس کے سامنے 70 لاکھ فرشتے ہر وقت بیٹھے رہتے تھے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، لیکن پھر میں نے اسے انتہائی مشکل دور میں دیکھا، اس کے سارے پر جل چکے تھے، اس کی بری شکل ہو چکی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا جب آپ آئے تھے اس نے آپ کے آنے کی تعظیم نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ پھر اب کہا میں نے، اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے جا کے میری فریاد کرو، میں نے اللہ سے فریاد کی تو اس نے کہا کہ اسے جا کے کہو کہ میرے نبی پہ درود بھیجتا رہے، اس نے بس درود بھیجنا شروع کیا، پر نکلنا شروع ہو گئے، اس کی وہی حالت واپس آ گئی، وہ پھر آسمانوں پر پہنچا، وہی 70 لاکھ ملائکہ اس کے ارد گرد تھے۔ تو درود پاک میں یہ طاقت ہے، بس اٹھتے بیٹھتے پھر ورد کرتے رہا کرو، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، بہت کچھ۔ آپ سے گفتگو جاری رہے گی، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے میں عرض کرتا رہوں گا اور آپ نے آگے چلنا ہے۔ اب میں سب بلانا چاہ رہا ہوں، جناب راشد صاحب تشریف لائیں گے اور نذرانہ نعت بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب راشد صاحب۔